بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ کوفہ سے شام تک کی جتنی بھی منازل ہیں ان میں مقام اسقلان کا آنا بہت زیادہ بعید شمار ہوتا ہے، لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ جس طرح سے یہ قافلہ شام کے نزدیک ہوتا چلا جا رہا تھا، ویسے ہی حالات سنگین اور مشکل تر ہوتے چلے جا رہے تھے اور لوگوں کی جانب سے شدید رد عمل اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، حتیٰ کہ لوگ قتل و غارت پر اتر آئے تھے اور ان کی مخالفت سے بچنے کے لیے یہ یزیدی اصل راہ سے کبھی قافلے کو دائیں جانب موڑ دیتے اور کبھی قافلے کو بائیں جانب موڑ دیتے۔ چنانچہ اسی طرح مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے جب یہ اسقلان کے مقام پر پہنچے تو اس شہر کے والی نے یزیدیوں کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی۔ والی شہر کا نام یعقوب اسقلانی تھا، جو کہ کربلا میں ابن زیاد کی فوج میں شامل تھا اور اس کو اس جرم عظیم کے صلے میں اس شہر کی حکومت دی گئی تھی۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ شہر کو مکمل طور پر سجایا جائے اور ناچ گانوں کے آلات اور رقص کرنے والی خواتین کے ساتھ شہر سے باہر جا کر یزیدیوں کا استقبال کیا جائے۔ البتہ یہ خود ایک بالا خانے میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ شراب خوری میں مست ہو گیا کہ اتنے میں شہداء کے سر اور اسیران اہل بیت کو شہر میں داخل کیا گیا، اور جب اس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس منظر کو دیکھا تو نشے کے عالم میں یہ اور اس کے ساتھی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اسی اثناء میں بازار میں ایک تاجر کھڑا تھا کہ جس کا نام زریر خزائی تھا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کس بات کی خوشی منا رہے ہو، شہر کیوں سجایا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو کیوں مبارکباد دے رہے ہو؟ تو کسی نے کہا کہ ایک شخص نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی اور اس نے ایک لشکر کے ذریعے اسے قتل کروا دیا، یہ ہیں ان کے سر اور یہ ہیں ان کے خاندان والے کہ جو اب ہمارے شہر میں آئے ہیں اور ان کو عنقریب دمشق لے جایا جائے گا۔ زریر نے پوچھا کہ قتل ہونے والا کیا مسلمان تھا یا کافر؟ جواب دینے والے نے کہا نہ صرف یہ کہ مسلمان تھا بلکہ مسلمانوں کا سید و سردار تھا۔ زریر نے پوچھا کہ اس نے کس لیے بغاوت کی؟ تو جواب ملا کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں رسول کا بیٹا ہوں، اس لیے میں یزید سے زیادہ مستحق خلافت ہوں۔ زریر نے جب مقتول کا حسب و نسب پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ حسین ہے، اس کا بھائی حسن ہے، اس کا بابا علی، ماں فاطمہ اور نانا رسول خدا ہے۔ یہ سن کر زریر کانپ اٹھا اور اس کی نظروں میں دنیا تاریک ہو گئی اور فوراً یہ بھاگ کر اس مقام پر آیا جہاں پر اسیروں کا قافلہ موجود تھا، اور جب اس کی نظر امام سجاد علیہ السلام پر پڑی تو اس نے شدید گریہ کرنا شروع کیا۔ امام علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے اہل شہر خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، تم کس بات کا گریہ کر رہے ہو؟ زریر نے کہا میرے آقا، میں ایک مسافر ہوں جو تجارت کے لیے یہاں پر آیا تھا، کاش میرے قدم خشک ہو جاتے اور میں یہاں پر نہ آ پاتا، اور کاش میری آنکھیں اندھی ہو جاتی تاکہ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے وجود سے ہماری محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ زریر نے عرض کیا مولا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ممکن ہو تو ایک کام کرو، جا کر ان نیزہ برداروں سے کہو کہ یہ سروں کو لے کر ہم سے آگے چلے جائیں تاکہ لوگ کٹے ہوئے سروں کو دیکھیں، بے پردہ سروں کو نہ دیکھیں۔ چنانچہ زریر نیزہ برداروں کے پاس آیا اور ان کو 50 سکے دیے اور ان کو کہا کہ سروں کو لے کر ان قیدیوں سے تھوڑے سے فاصلے پر چلنے لگیں۔ اس کے بعد زریر دوبارہ خدمت امام میں آیا اور کہا مولا، اگر ناچیز کے لیے کوئی اور خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ممکن ہو تو کچھ لباس اور کچھ چادریں لا دو تاکہ برہنہ سروں کو چھپایا جا سکے۔ یہ سن کر زریر فوراً بھاگا گیا اور بازار سے کافی ساری مقدار میں لباس اور چادریں لے آیا اور لا کر اس نے خدمت امام میں پیش کی۔ اس کے ساتھ اس نے ایک امامہ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر زریر شمر کے پاس گیا اور اس کے منہ پر تھوک کر کہا تجھے خدا سے شرم نہیں آتی کہ رسول خدا کے فرزند کو شہید کر کے ان کا سر نوکے نیزہ پر اٹھائے ہوئے ہو؟ یہ سن کر شمر نے بلند آواز سے کہا کہ اسے پکڑو اور اسے قتل کر دو۔ چنانچہ اس کے ساتھیوں نے زریر کو پکڑا اور اس قدر اس پر تشدد کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، مگر وہ اسے مردہ سمجھ کر اسی مقام پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اور جب آدھی رات کا وقت ہوا زریر ہوش میں آیا تو اس نے خود کو قریب ایک قبرستان میں پہنچایا کہ جہاں پر انبیاء اور اولیاء کی قبریں موجود تھیں۔ وہاں پر اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ گریے کی صدا بلند کر رہے ہیں اور ماتم و عزاداری برپا کیے ہوئے ہیں۔ زریر نے کہا کہ سارا شہر خوشی منا رہا ہے اور تم یہاں پر ماتم کر رہے ہو۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر تم محبان آل محمد ہو تو آؤ اس عزاداری میں شریک ہو جاؤ، اور اگر تم جاسوس ہو تو جاؤ یعقوب اسقلانی کو سب کچھ بتا دو تاکہ وہ ہمیں قتل کر دے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہو تو جاؤ اپنا راہ لو اور ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ سن کر زریر نے اپنے زخم دکھائے اور کہا میرے یہ زخم گواہ ہیں کہ میں نے محبت آل محمد کی قیمت ادا کی ہے۔ اس کے بعد زریر نے اپنا سارا ماجرا ان افراد کو بتایا، چنانچہ وہ اس کی تیمارداری اور مرہم پٹی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔